فرمائی. کیسے کیسے کمالات. نہیں مانتے میدان محشر میں ماننا پڑے گا. مسلم گواہ ہے, بیان کرنے والے آپ کے نبی ہیں, فرماتے میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے. آخری روایت توجہ فرمائیے, تمام لوگ جمع ہوں گے. حساب و کتاب کا سلسلہ شروع نہیں ہو رہا ہوگا. لوگ سخت بے چینی کے عالم میں, بھوک پیاس گرمی, کیا کریں؟ ان میں سے ایک ذہین آدمی کہے گا ایسا کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. وہ ابو البشر ہیں, تمام نبیوں کے والد ہیں, سب سے پہلے نبی بن کے تشریف لائے, ہماری سفارش کر دیں گے, حساب کتاب تو شروع ہو. یہ پورا مجمع اربوں کھربوں لوگوں کو چیرتا ہوا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے گا. کتنی مشکل سے پہنچیں گے. ابھی جب ہم نکلیں گے یا آتے ہیں, یا جیسے نعت خواں حضرات ہمارے اویس بھائی تشریف لائے تھے, تو آپ مسافہ کرنے کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں تو کتنی دقت پیدا ہوتی ہے, پبلک راستہ کہاں دیتی ہے. میدان محشر میں اس سے زیادہ ازدحام ہوگا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے انسان, جتنے چرندے پرندے درندے سب وہاں موجود ہوں گے. سارے ڈائنوسار, ہاتھی, مگرمچھ, شیر, چیتے, سب کا حساب و کتاب ہونا ہے. سرکار نے فرمایا کہ سینگ والی بکری نے بے سینگ والی کو سینگ مارا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لے گا. سب وہاں جمع ہوں گے. لیکن جانوروں کا حساب ہونے کے بعد ان کو سب کو مٹی کر دیا جائے گا. ماں سوا چند ایک کے جن کے تخصیص آگے کے جنت میں جائیں گے, باقی سب جانور مٹی میں مل جائیں گے. لیکن سارے جانور میدان محشر میں موجود. اب یہ گروپ پورا تلاش کرتا کرتا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں, حضور کرم فرمائیے, آپ ابو البشر ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے. آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج یہ منصب میرے پاس نہیں. اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. حساب و کتاب سب سے پہلی شفاعت, یہ منصب آدم علیہ السلام کہتے ہیں میرے پاس نہیں. تم ایسا کرو نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. اب یہ سارے تلاش کرتے ہوئے نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. وہی عرض, وہی جواب, آج یہ منصب میرے پاس نہیں. تم ایسا کرو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. اب یہ سارا گروپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ذرا تصور و منظر اپنا ذہن میں لے کر آئیں. کتنی مشقت, کتنی مشکل سے جل رہے ہوں گے سارے, لیکن وہاں تک پہنچ گئے. کرم ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے منصب آج میرے پاس بھی نہیں, موسیٰ کے پاس جاؤ. وہاں حاضر ہوں گے, حضور آپ کرم فرمائیں. وہ فرمائیں گے یہ آج منصب میرے پاس بھی نہیں, تم عیسیٰ کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یہ منصب آج میرے پاس بھی نہیں, آج اگر کوئی تمہاری شفاعت کر سکتا ہے تو وہ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ ہے, ان کی بارگاہ میں جاؤ. اب یہ سارا گروپ آ کر کیا کہے گا, یا رسول اللہ المدد. آل حضرت نے صحیح فرمایا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں جا کر تو کہنا پڑے گا یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے, یا رسول اللہ فضل فرما دیجئے. آج فضل کا منکر, آج کرم کا انکار, لیکن وہاں پہ زبان سے کہنا ہی پڑے گا یا رسول اللہ المدد. سرکار جواب میں نے فرمائیں گے کمبختو, ساری زندگی توحید کا درس دیتا رہا, آج میدان محشر میں پہنچے, اللہ تعالیٰ اپنے خاص تجلی کے ساتھ رونق افروز ہے, آج تو شرک مت کرو, آج تو ڈائریکٹ مانگ لو. نہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ فریاد کریں گے میں اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں سجدہ ریز پاؤں گا, گویا شفاعت کے لیے جھک جائیں گے. مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, اذهبوا جاؤ تم, الی غیری میرے غیر کی طرف. آدم علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, میرے غیر کی طرف جاؤ. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, لیکن میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. انا میں, لہا اس شفاعت کے لیے میں ہوں, انا لہا میں ہوں, شفاعت کے لیے سجدے میں گر جائیں گے. روایت یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے حبیب یہ تو نادان لوگ ہیں, ڈائریکٹ کو چھوڑ کے انڈائریکٹ پر آ گئے, تو آپ کیوں جھک گئے. ان کو کہیے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو, کھڑے ہو جائیے, توحید کا درس دیجئے, ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. نہیں, سکھانے والا اللہ ہے, بیان کرنے والا نبی ہے, تعلیم دینے والے علماء اہل سنت ہیں. نبی کریم جب سجدہ ریز ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا حبیب
اپنا سر اٹھائیے، آج جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا، جس کی سفارش کریں گے اسے بخش دیا جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے۔ سب سے پہلے جب لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ ہمیں کسی کے پاس جانا چاہیے، کوئی وسیلہ بناؤ، یہ خیال ان کے قلب میں کس نے ڈالا؟ پہلے یہ بتائیے کہ اچھا خیال تھا برا؟ بولیے بولیے، اچھا خیال ہے برا؟ اچھا خیال۔ اچھا خیال کون دل میں ڈالتا ہے؟ فرشتہ۔ کس کے حکم سے ڈالتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ کے حکم سے کیا خیال ڈالا گیا؟ آدم کے پاس جاؤ۔ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ ان کے دل میں خیال ڈالتا کہ چلو اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، فریاد کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ نے دل میں خیال ڈالا آدم کے پاس جاؤ۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ خیال ڈالنے والا ہے تو آدم کا کیوں ڈالا؟ ڈائریکٹ اپنے حبیب کا ڈال دیتا، میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ پہلے آدم۔ اچھا، جب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آدم علیہ السلام کے قلب میں خیال ڈالا نوح علیہ السلام کا۔ ان کے دل میں کیوں نہیں ڈائریکٹ خیال ڈال دیا کہ محمد کے پاس جاؤ؟ سب نبیوں پر ہمارے نبی کی فضیلت منکشف، لیکن ان کے دل میں خیال ڈالا نوح علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام یہ دل میں خیال ڈالا ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال ڈالا موسیٰ کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال ڈالا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور پھر انہوں نے زبان سے کہا کہ محمد کے پاس جاؤ۔ کیوں اتنا لمبا پروسیس؟ اتنے لوگوں کی آزمائشیں، اتنے لوگوں کی تکلیفیں کیوں؟ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب شعر کی شکل میں دیتے ہیں، فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ انعقاد مانے قائم کرنا، منعقد کرنا، بزم مانے محفل، محشر مانے میدان محشر۔ وہ اپنے شعر میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کرنے کے لیے میدان محشر کو قائم کرے گا؟ نہیں، وہ تو سب کچھ جانتا ہے کس نے کیا کارنامہ کرنا ہے۔ وہ اگر چاہے تو جیسی تم آؤ ڈائریکٹ ایک کو جنت میں ایک کو دوزخ میں ڈالے، اسے سب معلوم ہے۔ کیوں اتنا اہتمام کیا؟ تو فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کچھ لوگ نبی سے پہلے رخصت ہو گئے، نبی کی شان ان کو معلوم نہیں۔ کچھ نبی کے بعد آئے، نبی کریم کی پوری عظمت و عزت پر مطلع نہ ہو سکے، ان پہ منکشف نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی، سب اولین آخرین جمع ہو جائیں اور ایک ساتھ میرے نبی کی عظمت کو دیکھیں کہ آج اگر کوئی عظیم ہے، کوئی مقبول ہے، کوئی محبوب ہے، اللہ کی بارگاہ میں کسی کو جرأت کلام ہے تو وہ صرف حبیب کبریا ہے۔ کتنی شان ہوگی، بچہ بچہ جان جائے گا کہ آج سب سے عظیم کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ اور اس اللہ کے نبی پہ کوئی تنقید کرے، اس اللہ کے نبی کو معمولی سمجھے، اس اللہ کے نبی کو حقیر جانے، اس کی عقل پر افسوس ہے۔ دو عالم تھے، ایک حقیقتاً عالم، ایک حقیقتاً جاہل، ایک عاشق رسول تھا، ایک گستاخ رسول۔ مناظرہ ہو رہا تھا، کافی دن تک مناظرہ چلتا رہا، کسی کو فتح نہ ہوئی۔ 6-7 دن گزر گئے۔ اب وہ جو عالم عاشق رسول تھے یہ رات میں کمرے میں بیٹھے مطالعے کے لیے، اگلے دن پھر مناظرہ تھا، تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، یا رب کریم اتنے دلائل دے رہا ہوں، یہ قائل ہی نہیں ہوتا، کچھ کرم فرما۔ پھر اللہ نے کرم فرما دیا، اس رات مطالعہ ہی نہیں کیا، آرام سے سو گئے۔ صبح اٹھے، مناظرے کی جگہ پر پہنچے، گستاخ رسول سامنے آیا، آپ نے فرمایا آج فقط ایک سوال ہوگا تو اس کا جواب دینا۔ اس نے کہا پوچھو۔ ان عالم صاحب نے سوال کیا کہ پہلے فرمایا کہ خدا کی قسم 6-7 دن سے تیرے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے، میں جب یہاں سے جاتا ہوں قرآن سے وہ آیات نکالتا ہوں جس سے نبی کی عظمت واضح ہو جائے، جس میں نبی کے فضائل ہوں، نبی کے کمالات ہوں، وہ حدیثیں پڑھتا ہوں جس سے نبی کی شان میں اضافہ ظاہر ہوتا ہے، بزرگوں کے وہ اقوال ڈھونڈتا ہوں جس سے نبی کی شان واضح ہوتی ہے۔ دیانتداری کے ساتھ بتا، تو 6-7 دن سے کیا کر رہا ہے؟ کیا تو قرآن سے وہ آیات ڈھونڈ ڈھونڈ کے نہیں نکال رہا جس سے نبی کی عظمت کم ہو جائے؟
کیا وہ تو حدیث سے نہیں نکال رہا جس سے کسی بھی طریقے سے نبی کی ذات بے عیب نظر آئے؟ کیا تو وہ قول نہیں ڈھونڈ رہا جس سے ثابت ہو جائے کہ نبی کو کچھ نہیں دیا گیا؟ اس گستاخ رسول کے دل پر یہ بات لگی، کہنے لگا خدا کی قسم تو نے سچ کہا، میں تو تنقیدی پہلو ڈھونڈتا رہا، 6-7 دن نبی کی ذات میں عیب تلاش کرتا رہا، پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو خدا کی قسم یہ بہت بڑی بدبختی ہے کہ انسان قرآن پڑھے تو ذہن یوں گردش کرے کہ نبی کو کیا نہیں ملا، کیا نہیں دیا۔ حدیث پڑھے تو کہہ دیکھا نبی کو یہ کہاں، اگر علم ہوتا تو یوں نہ کرتے، علم ہوتا تو یہ نہ بتا دیتے، علم ہوتا تو یوں نہ کر لیتے، عیب نکالے۔ یہ بدبختی ہے، خدا کی مار ہے جو میدان محشر میں ظاہر ہوگی۔ اور میں نے تو عموماً مشاہدہ کیا ہے کہ جو گستاخی رسول کرتا ہے سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ پھٹکار ہوتی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہوگی لیکن ایسا منحوس چہرہ کہ دیکھ کر الٹی آنے لگ جاتی ہے۔ یقین کیجئے کراہت آتی شدید، یہ اللہ نے ایک لعنت چہرے پہ رکھ دی ہے۔ گستاخ رسول کی لعنت سب سے پہلے یہاں ظاہر ہوگی، اور پھر قبر کھود کر دیکھیے، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کا چہرہ سور یا کتے کی شکل میں بدل دیا گیا ہوگا۔ ان پہ جو منکشف ہوا، گستاخ رسول کی موت بڑی دردناک ہوتی ہے، بڑی ذلت والی موت مرے گا۔ آخر مقابلہ کس سے کر رہا ہے؟ چیلنج کس کو دیا ہے؟ اعلان جنگ کس کے خلاف کیا ہے؟ نبی کے نہیں، اللہ کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان میں